آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ ماہ شعبان المعظم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ میں ایک ایسی متبرک رات ہم کو عطا فرمائی ہے کہ جو بندہ صدق دل سے اللہ کی دربار میں سجدہ ریز ہو کر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ اب یہاں میں تمام عالم اسلام کو آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ شب بیداری کا تو اہتمام کیا جاتا ہے اور کچھ نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں اور کسی حد تک سنت کی تکمیل کی بھی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہم کو ایک بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے مساجد نمازیوں سے پر ہیں اور شب و روز نماز کی، کلمے کی دعوت دی جا رہی ہے، بھلائی کی طرف بلایا جا رہا ہے، برائی سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے، لیکن اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیا یہ عبادتیں ہماری بارگاہ خداوندی میں مقبول بھی ہو رہی ہیں؟ اب آپ کہیں گے کہ صوفی صاحب یہ کیسا سوال ہے آپ کا؟ ہم تو یہی سنے ہیں کہ اگر کسی نے ظہر کی نماز ادا کر لی اور جب وہ عصر کی نماز کو ٹھہرتا ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی ظہر کی نماز قبول ہو چکی ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن نماز کی قبولیت اور نماز میں اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں، جو انوار اس میں رکھا ہے، کیا ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں؟ ہم کو یہ سوچنا چاہیے۔ اور شب برات میں ہم جو اعمال کرتے ہیں، 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث شریف کے مطابق قبرستان کی زیارت کی جاتی ہے اور بہت سارے اعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، جو توبہ توبہ جو کہتے ہیں، کیا یہ دعائیں ہمارے دل سے ہوتی ہیں؟ کیا یہ توبہ ہماری وہ آخری ہوتی ہے کہ اس کے بعد جس بات سے توبہ کی گئی ہے اس سے ہمیشہ دور رہیں گے اور دور رہ رہے ہیں؟ کیا یہ بات ہماری زندگی میں آ رہی ہے؟ کوئی کبیرہ گناہ سے توبہ کرتا ہے لیکن چند دن کے بعد دیکھیے آپ پھر اس میں ملوث ہے۔ اب تو ذہن یہ ہو گیا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر لیجئے، آپ عمرے کو چلے جائیے، معاف ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ مذہب اسلام کو ایک مذاق بنا کر رکھا گیا ہے؟ اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور پھر جب ہم اپنے مالک حقیقی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں تو پھر کیا دنیا ہمارے ساتھ نہیں کرے گی؟ آج وہ وقت ہمارے سامنے ہے۔ آج ہندوستانی مسلمان تختہ دار پر کھڑا ہوا ہے اور آج ہمارا مسلمان بھائی ہی ہمارا دشمن بنا ہوا ہے، اور زمین فروش اور حکومتوں کے اعلی کار جو اپنے آپ کو مذہبی رہنما کہتے ہیں، وہ گھوم گھوم کر اسلام کے خلاف پرچار کر رہے ہیں اور وہ حکومت کے ہر فیصلے کی تائید کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہ ٹولہ بابری مسجد کے فیصلے کے خلاف آواز نکالا؟ کیا یہ ٹولہ ٹرپل طلاق کے بل کے خلاف آواز نکالا؟ یہ ٹولہ، اور آج جبکہ حجاب کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے، اس ٹولے کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ ان کو 5 اسٹار ہوٹلوں سے پھرنے سے ان کو فرصت نہیں ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی قائد نہیں ہے۔ ہم جس کو رہبر اور قائد ہم جس کو سمجھتے رہے، انہوں نے رہزنی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی
اور اب ہم کو اپنی بساط کے مطابق ہم کو ہمارے مذہب کے لیے، ہمارے دین اسلام کے لیے، ہمارے سرکار کی سنتوں کو پر قائم رہنے کے لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اشک بار آنکھوں سے خلوص دل کے ساتھ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے، اور ہم نے ہمارے بڑوں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اس پر ندامت کے آنسو بہائیں، اور ہم نے حرام راستوں کو اپنا کر اس کو حلال سمجھ رکھا ہے، اس کے لیے بھی نادم ہو جائیے، اور اللہ کے بارگاہ میں اس کے لیے بھی توبہ کیجیے۔ جب تک کہ یہ باتیں ہم میں نہیں آئے گی تو یاد رکھیے آپ، جب تک کہ ہمارا مالک ہم سے راضی نہیں ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو جو ہے نا اس ظلم و زیادتی سے نہیں بچا سکتی۔ ہاں، اگر ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے تو ساری دنیا مل کر بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، یہ ہم کو ذہن نشین رکھ لینا چاہیے۔ آج میں تمام نوجوانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ نوجوان بچوں، سڑکوں پر گھومنا چھوڑو، اور اس دن آپ کا دل جہاں کہے، مسجد میں ضروری نہیں ہے، اپنے مکان میں ہی اپنے افراد خاندان کو لے کر آپ 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر صدق دل سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد کی جو نا التجا کیجئے۔ جب تک کہ اس کی مدد ہم کو نہیں ملے گی، ہم کو کوئی جو ہے نا ان ظالموں سے بچانے والا نہیں ہے۔ یہ ظالم ہم کو ہر طرح سے ہم کو جو ہے نا ٹھیس نیس کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور پھر ہمارے خود اپنے مفاد پرست جو نام کے مسلمان ہیں، اور وہ جو ہے نا اپنی دنیا کو بڑھانے کے لیے ہمارا سودا کر رہے ہیں۔ ہمارے دین کے اوپر حملے ہوئے تو ان کی زبان سے اف تک نہیں نکلا۔ کئی مثالیں ہم آپ کے سامنے دے سکتے ہیں، لیکن اب کسی پر تکیہ کرنا یہ غلط ہے۔ اپنے مالک کو یاد کیجئے، اس سے جو نا گڑ گڑائیے، وہ جب ہماری مدد کرے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم کو جو نا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر مالک ہمارا ہم سے راضی نہیں ہوا تو پھر کوئی طاقت ہم کو نقصان پہنچانے سے ہم کو جو نا کوئی بچا نہیں سکتی۔ یہ ہم کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ یہی شب برات کا پیغام ہے، اور یہ وقت کو ضائع جانے نہ دیں، بلکہ یہ وہ وقت ہے آنے والے حالات کے لیے ہم کو ابھی سے جو ہے نا تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو ہمارے مذہب پر اور ہمارے عقیدے پر اور ہمارے اسلام پر جو رکیک حملے کیے جا رہے ہیں، ہم اس کا سد باب کیسے کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ کیا آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں؟ کیا آپ ازواج زندگی کی خوشیوں سے محروم ہیں؟ کیا آپ شادی سے پہلے کی غلطیوں سے پریشان ہیں؟ آپ شوگر کی وجہ سے مردانہ کمزوری محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ مدنی ہربل میڈیکیئر سینٹر، ہدا کالونی، مین روڈ، 9 نمبر، کشن باغ، حیدرآباد۔ 40 سالہ تجربہ کار طبیب سے رجوع ہو کر مناسب قیمت پر کامیاب علاج کروا سکتے ہیں اور اپنی مایوسی کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ اوقات کلینک صبح 7 بجے تا 10 بجے، شام 6 بجے تا 9 بجے، اتوار کو صبح 7 بجے تا 12 بجے، جمعہ کو تعطیل رہے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 7028271369 پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔